بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رات کی تاریکی میں مہنگائی کی چکی میں پسے بے حال عوام پر پیٹرول بم گرا کر کپتان صاحب ریاست مدینہ کی جانب ایک قدم اور بڑھ گئے۔ 10 سے 12 روپے فی لیٹر تک قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا جو ہولناک طوفان آئے گا، اس کا تو سوچ کر ہی دل میں ہول سا اٹھنے لگا ہے۔ اب تو بس اللہ ہی خیر کرے گا۔ حکومت کی جانب سے صرف یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ لینا کہ تیل مل مہنگا رہا ہے، اس لیے عوام کو مہنگا دے رہے ہیں، ہرگز کوئی جواب اور جواز نہیں۔ حکومت کی تو ذمہ داری ہی عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس عالمی منڈی سے خرید کر لوکل مارکیٹ تک پہنچا دو اور بیچ میں ٹیکس کے نام پر اپنا کٹ وصول کر کے ایک طرف ہو جاؤ۔ اس وقت درجنوں ایسی مدات ہیں جن پر عوام کے ٹیکس کا کروڑوں روپیہ ضائع کیا جا رہا ہے، جیسا کہ وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤسز کے باری بھرکم اخراجات، وزراء اور مشیروں کی فوج ظفر موج، انہیں دی گئی گاڑیاں، دفاتر، نوکر چاکر اور دیگر مرآت، ججز، جرنیلوں اور بیوروکریٹس کی جیبوں، پیٹوں اور بینک اکاؤنٹس میں جانے والے نوٹوں کی بھاری گڈیاں، ان تمام اخراجات کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ بلا مبالغہ اربوں نہیں بلکہ خربوں روپے کی خطیر رقم بنتی ہے۔ یعنی اوپر والوں کی عیاشی کا ایک ایک پیسہ عوام کا خون نچوڑ کر وصول کیا جا رہا ہے۔ آپ واپس لیجئے یہ ساری آسائشیں اور مرآت۔ وزیر اعظم صاحب شاہ فیصل مسجد کے صحن میں اپنا دربار لگائیں اور وہاں سے امور ریاست چلائیں۔ چیف جسٹس صاحب لال مسجد میں عدالت لگائیں اور قرآن و شریعت کی روشنی میں قضاء کے معاملات نپٹائیں۔ وزراء اور مشیران کو ڈی چوک پر ایک تمبو گاڑ کر کیمپ بنا دیا جائے، جہاں ان کے لیے پیڈسٹل فین اور ٹھنڈے پانی والے کولر لگا دیے جائیں، بیٹھیں ادھر اور ٹائم پاس کریں۔ ویسے بھی کرنا تو انہیں کچھ نہیں ہوتا، پھر اس ایکسرسائز سے جو خطیر رقم بچے اسے آپ اس کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے پر خرچ کیجئے، جن کے لیے آپ تقریروں کی حد تک ہلکان ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ثمرات سے یقیناً پوری قوم مستفید ہوگی کہ بہرحال آپ کی یہ بات تو فلسفے اور نظریے کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست کی جانب سے کمزور طبقے کی خبرگیری اور نگہبانی آسمان سے رحمتوں برکتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ یہ میں کوئی اناب شناب نہیں بک رہا، انہونی بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس ریاست مدینہ کے نام کی مالا جپتے آپ نہیں تھکتے۔ اسی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین دنیا کے بہترین حکمرانوں نے عملاً ایسا کر کے دکھایا ہے۔ ہادی عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امور ریاست چلانے کے لیے علیحدہ سے کوئی عالی شان محل نہیں تھا۔ امیر المومنین خلفائے راشدین نے کوئی وزیر اعظم ہاؤس یا ایوان صدر نہ بنوایا اور نہ بننے دیا، سادگی کو شعور بنایا، قناعت کے راستے کو اپنایا، تب جا کر وہ دنیا کے حاکم بھی بنے اور دلوں کے حکمران بھی رہے۔ اس کے برعکس آپ کی باتیں تو بڑی چکنی چوپڑی، چٹپٹی، مسالے دار ہیں، مگر آپ کے اعمال و اقدام ریاست مدینہ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یکسر مختلف ہیں۔ مگر یہ فارمولہ زیادہ عرصے کارگر نہیں پاتا۔ گفتار کے غازی نہ بنیے خان صاحب، کردار کے مجاہد بنیے۔ یقین جانیے آپ بن بھی سکتے ہیں، کیونکہ جس قدر مضبوط اعصاب اور سرفرے مزاج کے حامل آپ ہیں، ریاست مدینہ کی جانب پیش قدمی کے لیے قوم کو ایسے ہی دیوانے کی، کسی مجنوں کی ضرورت ہے۔ اگر تو آپ یہ کر گزرے تو تاریخ آپ کو نشاط الثانیہ کے معمار کے طور پر یاد رکھے گی، ورنہ جس اقبال کو آپ اپنا مرشد گردانتے ہیں، اسی کا یہ شعر آپ کے لیے تانا بن جائے گا
کہ تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔